السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہم اپنے گھر میں خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے کیونکہ ہماری چھوٹی سی 4 افراد پر مشتمل فیملی تھی۔ میرے والد زمیندار کے مال مویشی کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کے ماتحت 3-4 نوکر تھے جو مویشیوں کو چارہ ڈالتے اور گوبر وغیرہ صاف کرتے تھے۔ روز بھاڑے کو دھوتے تھے۔ والد صاحب کا کام ان نوکروں کی نگرانی کرنا تھا تاکہ وہ وقت پر مویشیوں کو چارہ ڈالیں اور ان کو دھوپ سے چھاؤں میں باندھیں اور ان کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کریں۔ والد صاحب دیانتدار تھے۔ زمیندار کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ وہ ان کو اپنے رشتہ داروں کی طرح عزیز رکھتے تھے اور اتنا ہی خیال رکھتے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں۔ میں ان کی بیوی کو چاچی کہتی تھی اور میرا اکثر آنا جانا ان کے گھر رہتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رخشندہ تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ رخشندہ بہت اچھی لڑکی تھی اور اس میں غرور نام کو نہ تھا۔ وہ مجھے اپنی بہنوں جیسا سمجھتی تھی۔ اس کی والدہ جب عید وغیرہ پر اس کے لیے نئے کپڑے سلواتی تو میرے لیے بھی نیا جوڑا اور چوڑیاں وغیرہ لاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان کا گھر اپنا گھر معلوم ہوتا تھا۔ جن دنوں میں نے ششم کلاس پاس کی، اچانک ابا نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا کیونکہ پرائمری اسکول تو گھر کے پاس تھا اور ہم پیدل چلے جاتے تھے، لیکن گرلز ہائی اسکول ندی پار تھا، پل کراس کر کے جانا پڑتا تھا۔ رخشندہ کار میں جاتی اور والد صاحب کو یہ پسند نہ تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ روز کار میں بیٹھ کر جاؤں، لہٰذا انہوں نے آگے پڑھنے سے روک دیا۔ اس بات کا مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ میں نے 2 دن تک کھانا نہ کھایا، روتی رہی، پر ابا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب رخشندہ کو اسکول جاتے دیکھتی تو دل حسرت سے پھٹنے لگتا۔ کیا بتاؤں کہ کتنا صدمہ تھا۔ کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی۔ پڑھنے کا بہت شوق تھا کہ رات میں اگر لائٹ چلی جاتی تو چاند کی روشنی میں پڑھتی تھی۔ میری نظر عقاب کی طرح تیز تھی کہ چاند کی روشنی میں بھی پڑھ سکتی تھی۔ 7ویں کلاس شروع ہو گئی۔ رخسندہ روز اسکول کے بارے میں آ کر نئی نئی باتیں بتاتی کہ بہت وسیع اور خوبصورت اسکول ہے، گراؤنڈ درختوں اور سبزے سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں ہیڈ مسٹریس نے پھولوں کی کیاریاں سجائی ہیں اور آس پاس کے علاقوں سے بھی لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں۔ ٹیچریں بھی بہت اچھی ہیں اور دھیان سے پڑھاتی ہیں۔ ایک دن ان کے اسکول میں مینا بازار تھا۔ میرا دل چاہا کہ اڑ کر پہنچوں اور مینا بازار کی رونقیں دیکھوں، مگر ابا کی وجہ سے نہ جا سکتی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب زیادہ باہر نہیں آنا جانا کیونکہ تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ ناچار میں افسردہ ہو کر بیٹھ گئی۔ جب رخشندہ نے بلوایا کہ آج تو چلو مینا بازار ہے آج، لیکن ابا نے جانے نہ دیا۔ اب سوچا کہ ایسی مجبور زندگی سے جینے کا کیا فائدہ ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ جب والد صاحب کام کی طرف چلے گئے تو میں بھی افسردگی کے عالم میں گھر سے نکل گئی اور سیدھی ندی کی طرف چلی گئی۔ ندی کافی چوڑی تھی، پانی سے بھری ہوئی تھی۔ بس میں نے پل پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچا اور پھر آنن فانن اس میں چھلانگ لگا دی۔ میری خوش قسمتی کہ اسی وقت مجھے پانی میں چھلانگ لگاتے ہوئے آصف نے دیکھ لیا۔ وہ اپنی بہن کو اسکول پہنچا کر واپس گھر کو لوٹ رہا تھا۔ آصف رخشندہ کا بڑا بھائی تھا۔ اس نے مجھے ندی میں گرتے دیکھا تو دوڑ کر آیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے مجھے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ مجھے اٹھا کر پل پر لے آیا اور پھر اپنی گاڑی میں ڈال کر گھر پہنچایا۔ والد صاحب کو بتایا تو وہ دوڑتے ہوئے باڑے سے گھر پہنچے۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پانی میں گر جائے تو اسے پانی سے نکال کر کیا ترکیب کرنی ہوتی ہے اور زندگی کیسے بچاتے ہیں۔ آنے سے پہلے آصف نے وہ ترکیب کر لی تھی اور اب میں چارپائی پر لیٹی سانس لے رہی تھی۔ بلا شبہ ابا مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اس حال میں دیکھا تو رو پڑے۔
आसफ ने जाकर डेरे पर चचा जी को खबर कर दी। वो भी आ गए। पूछा कि बिटिया क्या हाल है? अगर अस्पताल ले जाना है तो गाड़ी बाहर खड़ी है, इसको अभी ले चलते हैं। ये अब ठीक है, सांस बहाल हो गया है, पेट से पानी निकाल दिया है, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा ने शुक्रिया अदा किया और चचा जी ये कहकर चले गए कि अगर रुपए चाहिए या गाड़ी और ड्राइवर की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लफ आ जाना। जब मेरी हालत ज़रा सी बेहतर हुई तो वालिद ने पूछा, तुमने नदी में क्यों छलांग लगाई थी? मैंने कहा आपने मुझे स्कूल जाने से रोका है। मैंने कहा आपने मुझे स्कूल जाने से रोका था, इसलिए मुझे पढ़ने दे। मैं एक अच्छी लड़की हूँ अब्बा, आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। ये सुनकर वालिद साहब खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद रुखशंदा के घर गई। इसके वालिद ने भी यही सवाल किया तो मैंने इनको बताया कि अब्बा ने मुझे हाई स्कूल जाने से मना किया है, जबकि मेरा ख्वाब था कि हाई स्कूल पढ़ूंगी। इसी वजह से मैंने खुद को मौत से हमकिनार करना चाहा कि बगैर पढ़ाई इंसान की इज्जत नहीं, और लड़कियों की तो ज़िंदगी ही मट्टी में मिल जाती है अगर वो पढ़ी लिखी ना हो। ज़मींदार के दिल पर मेरी बात का बहुत असर हुआ। इसी वक्त वालिद को बुलवा कर कहा, दीन मोहम्मद, तुमने रोशन को स्कूल से रोककर बड़ी गलती की है। ये तो अव्वल पोजीशन लेने वाली बच्ची है। मेरा कहा मानो, इसे स्कूल भेजो। ज़मींदार की बात कौन टाल सकता था, जबकि वालिद साहब के लिए तो इनका कहा हुक्म का दर्जा रखता था। नाचार उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी और 7वीं में दाखिल करा दिया। मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ऐसे हवाओं में उड़ती फिरती थी जैसे सूखे धानों पर पानी पड़ गया हो। मेरे नसीब जाग गए थे। तभी दिल में अहद कर लिया कि जिस खौफ से अब्बा मुझे तालीम से रोक रहे थे, कभी इनके एतमाद को ठेस न लगने दूंगी और पढ़ाई के अलावा किसी ख्याल को अपने ध्यान में ना लाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा एहसान था जो उन्होंने मुझ पर किया था। इस एहसान को भला क्यों कर भुला सकती थी। हर वक्त पढ़ाई में लग गई और हरगिज़ किताबों के अलावा इधर उधर ध्यान को भटकने नहीं दिया। हमारे घर मोहल्ले का कोई लड़का नहीं आता था, हत्ता कि किसी रिश्तेदार लड़के को भी घर की दहलीज पार करने की इजाज़त ना थी। लेकिन आसिफ बचपन से आया करता था। जब वो छोटा था, इसकी माँ सख्त बीमार हो गई। जब अम्मी ने इसे पाला तो वो अम्मी को माँ जी कहता था और जब चाहता अम्मी के पास आ जाता। मेरा एक भाई इसका हम उम्र था जिससे इसकी दोस्ती थी। वो उम्र से मिलने आता था। ये एक मामूल था। छुट्टी के रोज़ अगर आसफ उमर से मिलने ना आता तो वालदा बुलवाती कि आसफ क्यों नहीं आए। वो हमारे घर के फर्द जैसा था। अम्मी ने इसे पाला था तो औलाद की मानिंद मेरे वालदैन आसफ से प्यार करते थे, जबकि इसकी माँ का कहना था कि बख्त बीबी का बड़ा एहसान है कि इसकी देखभाल ने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी अता की, वरना तो मैं मर चुकी होती। आसफ ने मेरी जान बचाई। वो खुश था कि इसके अब्बू का मेरे अब्बा ने कहा माना और स्कूल भिजवाना शुरू कर दिया। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि बेशक वो रोज़ आता, मगर मैं इससे कोई बात ना करती थी। अदब और शर्मो हया मेरी रूह में पड़ी हुई थी। बिला ज़रूरत घर से ना निकलती, घर के कामों में वालदा की मदद करती। मेरी हर आदत आसफ को अच्छी लगती थी, जिसका तज़किरा वो अपनी बहन रुखशंदा से करता था, जो मेरी बचपन की सहेली थी। मैंने गरीब घराने में जन्म लिया, मगर आदतें अमीरों की बच्चियों जैसी थी। हर रोज़ नहाना, कपड़े बदलना और साफ सुथरा रहना। मैं किसी तरह भी गरीब घर की नहीं लगती थी। असफ भी नेक तबीयत और मुख्तलिफ किस्म का लड़का था। वो आम लड़कों की तरह हर लड़की को नहीं देखता था। वो इन मर्दों में से ना था जो औरत को खिलौना जानकर कुछ अरसा खेलते हैं, फिर इसके कुल पुर्जे अलहदा करके फोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं, एक बेजान गुड़िया की तरह। वो इन पुजारियों में से था जो हजारों में से सिर्फ एक मूर्ति को पसंद करते हैं और इसको मन मंदिर में सजा लेते हैं, ये सोचे बगैर कि कोई नया ख्याल इस पुराने बुत को पाश पाश भी कर सकता है। इसने भी चुपके से मुझ बेज़बान मूर्ति को हमेशा के लिए अपने मन मंदिर में सजा लिया। असफ का ख्याल था कि शरीके ज़िंदगी एक होती है
اور ہر لڑکی پر نظر ڈالنا غلط بات ہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید میں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ وہ اکثر امی سے کہتا مجھے ایسی شریک حیات کی تمنا ہے جو بہت اونچے خیالات کی مالک نہ ہو۔ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ایسا میرے لیے کہتا ہوگا۔ ہمارے طبقے میں بہت فرق تھا، بلکہ زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ مالک اور ہم نوکر تھے۔ یہ تو چچا جی کی مہربانی تھی کہ وہ ہم کو اس فرق کا احساس نہیں دلاتے تھے، لیکن انسان کو خود بھی تو اپنی حدود اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سو ایسا سوچنا حماقت کے سوا اور کیا تھا۔ ایک روز آصف ہمارے گھر آیا۔ امی ابا کسی عزیز کی وفات پر گئے تھے۔ موقع دیکھ کر میں نے کہا، آصف امی تمہاری بات مانتی ہیں، ان کو کہنا مجھے میٹرک کے بعد بھی پڑھنے دیں۔ دوسری لڑکیاں پڑھے نہ پڑھے، وہ تو پیار وغیرہ کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، مگر میں ویسی نہیں، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں۔ اس نے تسلی دی کہ میٹرک کر لو پھر بات کریں گے، ابھی سے بات کرنا بیکار ہوگا۔ جب میں نے میٹرک کر لیا، ایک دن آصف نے ایک اچھی کتاب پڑھنے کو دی اور یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے رخشندہ نے بھجوائی ہے، لیکن اس میں ایک چٹھی بھی ہے۔ میں نے کتاب لے لی اور وہ چلا گیا۔ جب کتاب کھول لی، اس میں آصف کی چٹھی تھی۔ لکھا تھا، روشن میں تم کو شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس بات سے خوش ہو تو مجھے تمہارا وعدہ چاہیے۔ اگر انکار کرنا ہے تو خفا مت ہونا، بلکہ یہ چٹھی مجھے واپس کر دینا اور کسی سے ذکر مت کرنا، میری عزت رکھ لینا۔ چٹھی پڑھ کر پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اپنے والد کا چہرہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور دل میں کیا ہوا یہ وعدہ کہ کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں گی کانوں میں گونجنے لگا۔ اگلے دن جب اس نے جواب مانگا، میں نے ذرا غصے سے کہا، آصف میں کبھی ایسا نہ کروں گی۔ وہ بجھ گیا اور کہا، میں بہت پچھتا رہا ہوں، اے کاش میں اپنی عزت اس چٹھی کی صورت میں تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا۔ اگلے دن میرے والدین انتقال والے گھر میں کچھ دنوں کے لیے رہنے چلے گئے۔ میرے ماموں فوت ہو گئے تھے جو دوسرے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ان کا جانا ضروری تھا۔ جاتے ہوئے وہ آصف کو کہہ کر گئے کہ ہمارے گھر کا خیال رکھنا۔ میں اور چھوٹا بھائی گھر میں تھے۔ آصف نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا۔ کئی دن وہ نہ آیا تو مجھے افسوس ہوا۔ میں نے اپنی ایک سہیلی راشدہ سے ذکر کیا جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے خط لکھ دو۔ معذرت نامہ تھا کہ میں اس تک پہنچا دوں، اس کا دکھ کم ہو جائے گا۔ میں نے خط لکھا، آصف میں پیار محبت کے چکر میں نہیں پڑ سکتی، کیونکہ ایک تو ہم غریب لوگ ہیں، پھر اس سے باپ اور بھائی کی عزت پر داغ لگ جاتا ہے۔ میں اپنے ابا کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ میرے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہی ملے گا۔ میں تم سے معذرت کرتی ہوں اور تم کو صدمہ پہنچانے کا مجھے بھی دکھ ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میرا خط پڑھ کر وہ مایوس ہو گیا۔ والدین سے اصرار کیا کہ وہ اپنے چچا کے پاس پڑھنے کو لندن جانا چاہتا ہے۔ تب اس کے والد نے اسے دور لندن بھیج دیا۔ اس نے راشدہ کو بتا دیا کہ اس کا ویزا لگ گیا ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مگر راشدہ نے مجھے نہ بتایا۔ وہ بالکل نہ چاہتی تھی کہ میں اس سے ملوں۔ وہ چلا گیا اور مجھے میٹرک کے بعد گھر بٹھا دیا گیا۔ 4 سال گزر گئے۔ وہ لوٹا تو کافی بدل گیا تھا، بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر آیا، مگر میری ہمت نہ پڑی کہ اس کی طرف دیکھوں یا بات کروں۔ پھر انہونی ہو گئی۔ چچا جی اور چاچی میرا رشتہ لینے آ گئے۔ امی ابو کی تو باچھیں کھل گئی اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ زمیندار اور ہم نوکر تھے، مگر مجھ میں جانے انہیں کیا گن نظر آئے کہ بیٹے کی ضد سے ہار مان لی اور یوں میں زمیندار گھرانے کی بہو بن گئی۔ آصف کی چاہت نے امیری اور غریبی کا فرق مٹا دیا۔ پھر میری خواہش پر مجھے پڑھنے کو کالج میں بھی داخل کرا دیا۔ میں نے گریجویشن کر لی۔ روز ڈرائیور گاڑی پر مجھے کالج چھوڑنے اور پھر لینے جاتا تھا۔ والدین غریب ضرور تھے، مگر شریف اور عزت دار تھے، اور پہلے وقتوں میں دولت سے زیادہ شرافت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اے کاش کہ آج بھی انہی اقتدار کو عزیز رکھا جائے اور دولت ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، کیونکہ آدمی کی قدر و قیمت
شرافت سے ہوتی ہے، دولت اور روپے پیسے سے نہیں۔ یہ تو آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے دولت کا لالچ نہیں کیا، خدا نے میرے نصیب میں خود ہی دولت اور ایک اچھا خاوند لکھ دیا تھا جو مجھے خود ہی مل گیا۔ میں ان نعمتوں کے لیے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب ایسے ہی اچھے بنائے۔